مظاہرین یہ خونی سال ہے کہ نعرے لگا رہے ہیں۔ ایسے میں جب فوج شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی ہے، 22 سالہ مہسا امینی کی موت کے بعد ایران اب وسیع پیمانے پر بدامنی کے دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ مہسا امینی اس ماہ کے شروع میں اخلاقیات کے مبہم قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر پولیس کی حراست میں غائب ہو گئی تھیں۔ 3 دن بعد وہ مردہ پائی گئیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر مہسا کی ہلاکت پر مذمت کے ساتھ ہی نئے سرے سے ایران کی اسلامی جمہوریہ کے خلاف حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس کے پس منظر میں مظاہرے ہوئے۔ وہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے مغربی پابندیوں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کیا کہ یہ ایرانی عوام کے خلاف بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اور 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر آمادگی کا اندیا دیا۔ ایران دہشت گردی کی ریاستی سرپرستی کرتا ہے، وہ امریکہ مرد آباد کے دعوے کرتا ہے۔ ہم انہیں ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ یہ انتظامیہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے یا کسی بھی معاہدے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ انتظامیہ اس معاہدے کے لیے اربوں ڈالر ایران کو بھیجنا چاہتی ہے، جو میرے خیال میں امریکہ کے لیے ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ ایسے میں جب مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم جاری ہے اور عوام سرعام حجاب جلا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر اختلاف کی تحریک جاری ہے، بائیڈن انتظامیہ نے جوہری مذاکرات اور خواتین کے حقوق کی حمایت میں مظاہروں کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مظاہرے ایرانی آبادی، ایران کے شہریوں اور ایران کی خواتین کے اندر پائے جانے والے گہرے اور وسیع تاثر کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ اپنے وقار اور اپنے حقوق کو برقرار رکھنے کی مستحق ہیں، اور جیسا کہ اقوام متحدہ میں بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اس معاملے پر بالکل واضح اور اٹل ہے، جیسا کہ آپ نے صدر بائیڈن کو بھی ایران کے تمام شہریوں اور تمام خواتین کے لیے عالمی انسانی حقوق پر بات کرتے ہوئے بھی سنا۔ خواتین کے حقوق کی عالمی درجہ بندی میں ایران کا نمبر فہرست میں بالکل نیچے ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے 2020 کی ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق کانگو، شام، پاکستان، عراق اور یمن کا حال بھی بدتر ہے۔ مگر ایران میں بغیر حجاب کے گرفتار کی جانے والی خواتین کو کئی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑ سکتا ہے۔ عوام میں بدامنی کی اس موجودہ لہر میں درجنوں مظاہرین اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اراش عرب اسادی کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔